السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس بھائی کی قدر کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ حقیقت محمدیہ بھی برحق ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام ہر آن عالم دیدار میں ہیں، یہ بھی برحق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام اللہ سے ہم کلام ہیں، یہ بھی برحق ہے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پاس ہیں، کریم رب آپ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے، یہ بھی برحق ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہر روز میں ایک ایسا لمحہ اپنے رب کی حضور میسر ہے کہ اس ملاقات میں اللہ اور اللہ کے محبوب کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اس طرح کی اور بہت سی روایات ہیں جو سب برحق ہیں، الطاف ہیں اور حقائق۔ معراج کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ ہماری سوئے قسمتی دیکھیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف بھی ایسی روایات منسوب ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف روایت منسوب ہے کہ انہوں نے معراج کا انکار کیا؟ کب ایسا ہے؟ کب ایسا ہے؟ لا تدرکہ الابصار کا تو یہ مطلب بھی نہیں ہے جو اس روایت کے حوالے سے بات کہی جاتی ہے۔ ادراک کا مطلب تو احاطہ کرنا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ذات بحق، ذات مطلق، وجود مطلق جس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا احاطہ تو ناممکنات میں سے ناممکن الوقوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات، ایک ایک صفت کا دیدار لامتناہی ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تو برحق ہے، یہ تو منصوص ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہ معراج زمانی اور معراج مکانی ہے، برحق۔ پھر سورہ نجم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرہ فاستوی وهو بالافق الاعلی۔ یہ معراج کیا ہے؟ یہ تسخیر ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے آسمانوں کی سیر کی، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے معانی کی سیر کی، میرے آقا علیہ السلام نے لاہوت کی سیر کی، میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ہاہوت کی سیر کی۔ خاص خطیرت القدس میں جا کر، عین باطن میں نہیں، خطیرت القدس میں جا کر، بالکل حجاب اکبر کے اندر جا کر رب جلیل کا دیدار کیا۔ یہ تو منصوص باتیں ہیں۔ رب جلیل و جمیل ہم سب پر کرم فرمائے۔